والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا وشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله نبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صرف ایک بار محبت کے ساتھ، آپ محبت کو سمجھتے ہیں اور دیکھیں تو صحیح حضرت زیادہ تعداد میں بیٹھے بھی نوجوان ہیں، چلو بزرگ بیٹھے ہوں تو بندہ کہ چلو جی بزرگ ہیں، تو آپ تو سارے نوجوان ہو جی، آپ کو تو بڑی محبت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ ذرا محبت سے پڑھ کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اور میری بات یاد رکھا کریں جی، امام حسین امام علی مقام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کی محفل سجی ہوئی ہے جی، یاد رکھیں جی، قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرو، ٹھیک ہے؟ پھر آگے حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے صرف ذکر ہی نہ کرو، صرف کثرت سے ہی نہ کرو بلکہ اس انداز سے کرو او انت مجنون کہ تجھے ذکر کرتے ہوئے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، آپ سچ بتائیے گا جس طرح آپ نے درود پاک پڑھا ہے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانے ہو گئے؟ کہہ سکتا ہے جی کوئی؟ یہ ضرور کہے گا سارے دے سارے بیمار ہو گئے۔ اس لیے خدا کا واسطہ یہ بیماروں والا درود نہ پڑھا کرو بلکہ دیوانوں والا درود پاک پڑھا کرو۔ اور مجھے پتہ ہے جی کیوں دکھ ہوتا ہے، میرے لو پاویں پڑھو پاویں نہ پڑھو، میں تو تقریر کرنے ہیں لیکن میں تقریر کرنے نہیں آیا، میں تو آپ کی اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے جی نہیں کہ بندہ موضوع ڈال کے چلا جائے، نہیں، یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے جی۔ اور میں بچوں سے کہتا ہوں مجھے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کیونکہ میں کسی جنگل سے، کسی غار سے، کسی پہاڑ سے نہیں آیا، میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں، شاہ پورہ روڈ پہ میرا گھر ہے، تو میں آپ کو دیکھتا ہوں جی، میں آپ کو دیکھتا ہوں جب وہ آپ جاتے ہو یار کی شادی پہ، اتنے تو تھی بڑے شوق نہ نچتے ہو، ناچتے ہو کہ نہیں ناچتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بارات پہلے ہی لیٹ ہے، اب کیا ہے جی میرج ہال پہنچ کے کم از کم حضرت جی آدھا گھنٹہ یار کے دوستوں نے ناچنا ہے، بلکہ دوست ہی نہیں ناچ رہے جی، نانا بھی ناچ رہا ہے، دادا بھی ناچ رہا ہے، بات کرو تو کہتے ہیں مولوی تینوں کی لگے، میرے پوترے دی شادی ہے، تینوں کی خوشی دا موقع ہے، مولوی تجھے کیا لگے میرے دوترے کی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، تیل پہ ساری ساری رات ناچیں گے۔ وہ یہاں کیا ہوتا ہے آپ کو یہ تو مجھے بتاؤ ذرا، یہاں آوازیں کیوں نہیں نکلتی ہیں؟
یا آپ کو کیوں جھجک آتی ہے، یا آپ کو کیوں شرم آتی ہے، یا آپ کیوں تھک جاتے ہو حضرت؟ اس لیے حضرت یہ ٹھیک نہیں ہے پتر، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے تجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے حضرت۔ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے بنے ہیں، جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ ہو نہیں رہا، اور جناب ٹھیک ہے، او انتا مجنون، حدیث پاک کا مفہوم مبو فرماتے ہیں ذکر اس انداز سے کر کے تجھے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے۔ اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ حضرت جی اصل میں خوش آمدوں کے نے بھی بڑا بیڑا غرق کر دیا نا حضرت، لیکن علامہ محمد اقبال کہتے ہیں جی مجھ سے نہیں اس کو الو کا بیل بنا گیا، اور وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اس لیے پتر بدلو اپنے آپ کو، وہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے نا تو اس طرح کا پڑھا کرو کہ لاگے پتہ جائے۔ اور سب سے پتہ بڑی بات کیا ہے، یہ جو آپ کی محافل ہوتی ہیں نا، کوئی قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ یہ جو آپ کی محفلیں ہیں نا، یہ آپ قطعاً نہ سمجھا کرو کہ یہاں صرف آپ ہی آ کے بیٹھے ہو، آپ کو کیا پتہ کون کون بیٹھا ہوا ہے، کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہے، اور بیٹھتے ہیں یقیناً بیٹھتے ہیں، امریکہ کا جاسوس، اسرائیل کا جاسوس، انڈیا کا جاسوس بیٹھتے ہیں حضرت، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اور بیٹھ کے کرتے کیا ہیں، صرف آپ کو نوٹ کرتے ہیں حضرت، اس نے فلاں فلاں جگہ کیا کیا، جب اللہ پاک کا نام آیا اس نے کیا کیا، جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آیا اس نے کیا کیا، جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری ہے اس کا انداز کیسا تھا، پھر وہ نوٹ کرتے ہیں، پھر پیچھے رپورٹیں بھیجی جاتی ہیں۔ نہیں، بدلو اپنے آپ کو، اس طرح کا درود پڑھا کرو، اگر یہاں کو بیٹھا بھی ہوا ہے نا وہ پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے، یار مجھے بڑے ٹھلے نے لیکن تو گل حضور دی آئے پھر کھ نہیں ویکھدے، پھر کھ نہیں ویکھدے، لیکن کیا رپورٹ جائے گی جی پیچھے، کیا رپورٹ جائے گی پیچھے؟ اس لیے بدلو خود کو۔ اور آپ امام حسین کی محفل میں بیٹھے ہو، وہاں تو سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیا تھا، تو مسجد میں بیٹھ کے درود نہیں پڑھ رہا حضرت ہے، وہاں تو سر مبارک میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا تھا، تو مسجد میں بیٹھ کے درود ہی نہیں پڑھ رہا کوئی بھی۔ بدلو پتر خود کو، بدلو خود کو حضرت جی، اب بڑا وقت ہو گیا جی، ہم بڑے لیٹ ہیں، آپ نے اپنی بدلنا تو آپ نے کب بدلنا ہے حضرت؟ کیا 10 محرم صرف ٹھوٹیوں کا نام ہے، صرف سبیل کا نام ہے، صرف چاول بانٹ دینے سے آپ بری ہو جائیں گے حضرت؟ اقبال نے تو کسی نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مجھے سچ بتانا پتر، آپ کو نظر آیا کہیں اسلام؟ آپ نے کسی بازار میں اسلام کو دیکھا ہو؟ آپ کو کسی دکان میں اسلام نظر آیا ہو؟ کبھی شیشے میں دیکھنا ہمارے وجود پہ بھی اسلام کوئی نہیں، کبھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہمارے چہرے پہ بھی اسلام کوئی نہیں، پھر کیا ہے حضرت جی؟ بلکہ کسی نے بڑے دکھ سے کہا تھا حضرت جی، دین نویدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، دین نویدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑین سینے لاوے۔ بالکل ہمارا حال وہی جو اقبال نے کہا تھا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ پتر یہ نماز کے بغیر آپ کی ٹھوٹیاں امام حسین کو نہیں چاہیے جی، یہ نماز کے بغیر جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو، مجھے پتہ ہے آپ بڑی محبت رکھتے ہو اہل بیت سے، آپ ضرور، لیکن پتر میری بات یاد رکھنا، نماز کے بغیر امام حسین نے قربانی سبیل کے لیے نہیں دی تھی، امام حسین نے قربانی نماز کے لیے دی تھی۔ یہ نماز کے بغیر والی سبیل نہیں امام صاحب کو چاہیے جی، ہاں جی، فجر نہیں پڑھی، زور نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں، عشاء بھی نہیں پڑھنی، ایسی سبیل نہیں امام صاحب کو چاہیے۔ امام صاحب نے تو قربانی یار نماز کے لیے دی تھی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو،
اللہ آپ کی اہل بیت سے یہ محبتیں سلامت رکھے۔ اس وقت صرف حضرت جی اس بات کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ان کا مشن بھی عام کیا جائے۔ جو کسی نے کہا تھا نا آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات۔ اس لیے بدلو جی اپنے آپ کو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، نماز کی پابندی کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اور اپنا اخلاق اچھا کرو۔ اور یہ اسپیشلی یہ تقریباً ہفتے کو 14 اگست ہے جی، ماشاءاللہ زیادہ تعداد میں بچے بیٹھے ہو پتر، ہاتھ جوڑ کے عرضی پیش کرنے لگا جی، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جسے رب و رب کا رسول ناراض ہو جی۔ یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے پتر، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جس طرح سے آپ جشن آزادی منا رہے ہو، اب شکر نہیں کر رہے، اب کفر کر رہے ہو، اب کفر کر رہے ہو۔ اور میں نے اس دن جمعے میں کہا جی ہماری جانب بلا آزادی کیا ہوتی ہے؟ ہم 1983 84 87 88 92 94 95 96 2001 2002 2003 2004 میں پیدا ہونے والے، ہمیں کیا پتہ 14 اگست کیا ہوتی ہے؟ اگر 14 اگست پوچھنی ہے تو اس سے پوچھ جس نے 47 دیکھا ہے، اگر 14 اگست پوچھنی ہے تو اس سے پوچھ جس نے 1950 دیکھا ہے، جس نے 1952 دیکھا ہے، جس نے 1955 دیکھا ہے، اس کو پوچھ 14 اگست کہتے کس کو ہے۔ اور یہ ملک کس طرح آزاد ہوا تھا حضرت جی؟ تعداد ظاہر ہے جی کتابوں میں، کیونکہ یہ ایک اٹل نہیں ہوتا، یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جی اتنا ہوا، مختلف کتابوں میں تعداد لکھی ہوئی ہے حضرت۔ لیکن میں نے اس دن جو پڑھی، میں نے پڑھی کہ حضرت جی جب پاکستان مارز وجود میں آیا، جب پاکستان بنا، 50 لاکھ شہادتیں ہوئی تھیں، پھر پاکستان بنا تھا۔ 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی تھی حضرت جی، پھر پاکستان بنا تھا۔ اور یہ پتر اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم لمبے لمبے باجے خرید لیں، ہم اپنے منہوں پہ پینٹ کر لیں، ہم اپنی گاڑیوں کے سلنسر نکال لیں اور سارا دن اہل علاقہ کو، سارا دن اہل محلہ کو تنگ کرتے پھریں۔ اور میں آپ کو حدیث بھی سنانے لگا ہوں، اس کو اتنا مذاق نہ سمجھنا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کا تو ایک بار کہنا صحابہ کی جانیں لے جاتا تھا حضرت، وکری بات ہے، ہمیں اثر ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، پھر ایک بار نہیں فرمایا، پھر دوسری بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، پھر تیسری بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ گھبرا گئے، وہ بھائی وہ کون ہے جس کے لیے اللہ کے رسول ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار کہہ رہے ہیں اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے؟ صحابہ علیہم رضوان نے عرض کی محبوب وہ کون ہے جس کے لیے آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے؟ کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا وہ جس کی حرکتوں سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو، جس کے کسی فعل سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو، جس کی کسی حرکت سے اس کا ہمسایہ تنگ ہو حضرت۔ یہ بالکل نہ پتر 14 اگست پہ یہ باجوں والا کام کرنا، بات حدیث سن لی نا جی، فرمایا مومن ہی نہیں ہے۔ اور آج کل جناب 14 اگست منائی کس طریقے سے جا رہی ہے؟ یہاں باجے خرید کے یا اپنی گاڑیوں کے سلنسر نکال کے۔ وہ بھائی یہ ہے شکر کا طریقہ؟ ایسے منائی جاتی ہے آزادی؟ وہ طریقہ تو یہ ہے ساری مسجد میں آؤ یار، 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں اپنا پاکستان دے دیا ہے۔ وہ جنہوں نے 50 لاکھ شہادتیں دیں، وہ بیٹیاں 90,000 جن کی عزتیں لوٹی گئیں، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کو یہاں سے کچھ پڑھ کے سال ثواب کرو حضرت جی، ان کی بھی روحیں ٹھنڈی ہوں کہ ہماری قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ لیکن میرے خیال سے جو 14 اگست پہ ہم نے کرنا ہے نا، خوشی والی بات تو ضرور دور دور تک نہیں ہے، لیکن اپنی اپنی قبروں میں ان کی روحیں تڑفیں گی ضرور حضرت۔ وہ اس کام کے لیے ہم نے شہادتیں، اس کام کے لیے ہم نے عزتیں لٹوائیں ہیں؟ نہیں یار، جتنے پتر منڈے بیٹھے ہو کوئی 14 اگست پہ حرکت نہ کرنا۔ اور حضرت بیٹھے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا شکر کر میں تیری نعمت کو اور بڑھاؤں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور پتر ہم کفر کر رہے ہیں، یہ جس انداز سے ہم 14 اگست منا رہے ہیں یہ کفر ہے، یہ بالکل اسلام میں دور دور تک۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ کہیں گے جی آپ صاحب تو ہی 2 نفل کی تھو کاٹ لے 14 اگست دے، نہیں بھائی، آپ کی 2 عیدیں ہیں، آپ کی 2 عیدیں، چھوٹی عید بڑی عید۔ چھوٹی عید پہ کیا کرتے ہو؟ شکرانے دے طور تے خوشی دا دن 2 رکعتاں تے 6 تکبیراں۔ ہاں جی بھائی، یہ بھی خوشی کا دن ہے،
اللہ نے تمہیں تمہارا ملک دیا، 1947 میں مارد وجود میں آیا، 27ویں کی رات بنا جی، 27ویں کی رات بنا جی، شکر ادا کرو اللہ کا، الحمدللہ ہمارے پاس اپنا پاکستان، ہمارے پاس اپنا پاکستان ہے۔ اس لیے میں سب بچوں سے گزارش کروں گا، پتر کوئی اس طرح کا کام نہ کرنا ہے۔ میں اس دن حضرت جی بچہ انہیں وہ بچہ حضرت جی اتنا پڑھا ہوا، بھائی بچوں کا تو قصور ہے، سو ہے قصور تو ابوں کا بھی بڑا ہے نا جو لے کے دیتے ہیں حضرت، تو بھائی جی لے کے دیتے تھے، پھر انہوں کول بٹھا کے وجوا دے کہ لے واجہ توں دیتا ہے ٹور انہوں ساڑھے گھر دینا ہے۔ میں نے پکڑ لیا ایک کو، میں نے کہا جا کے وجہ حضرت اپنی ماں دے کول بہ کے انہوں 5 منٹ، پھر میں ویکھنا تیری ماں تینوں کنے کے لتر مار دی، تیری ماں دے کان نے ساڑھے کان نہیں، عجیب یار۔ اس لیے بالکل اپنے بچوں کو یہ معاملہ نہ کرو، بالکل اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ اللہ نے ہمیں پاکستان دے دیا۔ اللہ حکومتی لیول پہ بھی حضرت یہ سختیاں ہونی چاہیے، یہ ایک پڑھا لکھا ملک ہے، اللہ کا شکر ہے شعور رکھنے والے یہاں لوگ ہیں، حکومتی لیول پہ پابندیاں لگنی چاہیے ایسی فضول حرکتوں پہ کہ بھائی اس طرح نہیں جشن آزادی منائی جاتی ہے۔ اور پھر حضرت جی 14 اگست تو قوم نے منا لی، میرے خیال سے اس کے بعد ہمیں 15 16 17 18 19 20 بھی منانی چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ جو جھنڈیاں نالی میں، وہ جو جھنڈیاں سڑکوں پہ، وہ جو جھنڈیاں گلیوں میں پڑی ہوں گی، کم از کم کو 5 دن لگا کے پھر ان کو بھی اکٹھا کرنا چاہیے۔ ہمارا پرچم ہے جی، ہمارا پرچم ہے، پرچم عزت ہوتا ہے بندے کی جی، وہ جھنڈا ہے ہمارا، لیکن کیا ہوگا 14 اگست تو ہو جائے گی، لیکن پھر 15 16 17 18 19 20 وہی جھنڈے آپ کو نالیوں میں بھی ملیں گے، وہی جھنڈے آپ کو روڑیوں پہ بھی ملیں گے، وہی جھنڈے آپ کو سڑکوں پہ بھی ملیں گے، وہی جھنڈے آپ کو گلیوں میں بھی ملیں گے۔ حضرت ایسی ہوتی ہیں قومیں، جس قوم کو اپنے پرچم سے پیار نہیں، جس قوم کو اتنے نہیں پتا پرچم ہوتا کیا ہے، پرچم کی عزت کیا ہے، پرچم کی شان کیا ہے، پرچم ہوتا کیا ہے جی، جس قوم کو یہ نہیں پتا حضرت وہ قوم ہے۔ اس لیے پتر بدلو جی، 75 سال ہو گئے نا جی، بڑا ٹائم ہوتا ہے، بڑا ٹائم ہوتا ہے میرے بچوں، بدلو یار، چھوڑو یہ فضول حرکتیں، دنیا کہاں کی کہاں چلی گئی یار، آج ہم آج بھی مانگنے والے ہیں۔ اور میں جب ٹریول کرتا ہوں نا، اب میں آنے لگا ہوں اپنی، میں جب ٹریول کرتا ہوں نا تو کہیں وہ اکثر پوسٹر پڑھتا ہوں جی، کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع، آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع، جرمنی میں تعلیم کا بہترین موقع، USA میں تعلیم کا بہترین موقع۔ تو مجھے حضرت جی بڑا دکھ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اوئے ہوئے اسی جرمنی کیوں جائیے پڑھن، ہوئے اسی UK کیوں جائیے پڑھن، اسی امریکہ کیوں جائیے پڑھن، اسی آسٹریلیا کیوں پڑھن جائیے؟ اوئے ہمارے پاس علی ہیں، آسٹریلیا والوں کو ہمارے پاس آنا چاہیے، ہمیں نہیں آسٹریلیا جانا چاہیے۔ ہمارے پاس علی ہیں، جس کے پاس علی ہو اس کو کہیں نہیں جانا پڑتا، بلکہ دنیا اس کے پاس آتی ہے جی۔ ہمارے پاس علی ہیں، وہ جن کا سینہ حضور نبی علیہ السلام نے علم و نور سے بھر دیا۔ حضرت مولا مشکل کشا خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محبوب نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی محبوب میں تو پڑھا ہی نہیں، فیصلے کیسے کروں گا؟ تو کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں دستے مبارک میرے سینے پہ رکھا، فرماتے میں نے آپ کے دستے مبارک کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، فرماتے اس کے بعد کو فیصلہ تھا ہی نہ جو علی کر سکا ہو۔ حضرت ہاں پتر ہمارے پاس علی ہیں، جس کے پاس علی ہو اس کو کہیں جانے کی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے، اس لیے بدلو خود کو، جتنے بچے بیٹھے ہو پتر چھاڑ دے ہوئے کام، اب پاکستان کو ضرورت ہے جی، پاکستان کو ضرورت ہے، اب کہاں کھڑے ہیں حضرت ہم؟ اور یاد رکھنا، ہاں جی یہ کسر کسی نے کام نہیں چھوڑی جی، ایویں اتنے کوئی جماعت والا بیٹھا ہوئے تھے کسی نے اپنے لیڈر نہ بڑا پیار ہوئے، نہیں پتر اب یہ لیڈر شیڈر سے ذرا باہر نکل کے سوچو تھوڑا سا، اب کسی جماعت کا ہو کے نہ سوچو، اب پاکستانی بن کے سوچو، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جس کے ساتھ، جس کا جتنا داؤ لگا سب نے لگایا حضرت۔ یہ تو حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ کا فیض ہے کہ یہ ابھی تک کھڑا ہے حضرت، باقی جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کو ابھی تک کھڑا ہونا نہیں چاہیے تھا حضرت، جو اس کے ساتھ ہوا ہے ابھی تک اس کا نام مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن کھڑا اس لیے ہے کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ کے فیض سے یہ بنا ہے حضرت جی۔ محمد علی جناح کہتے جب حضور نبی علیہ السلام نے مجھے بھیجا نا، جب حضور کی زیارت ہوئی مجھے، جب آپ انگلینڈ میں تھے، جب حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، تو کہتے میرے دل میں خیال آیا، کیا بھائی میں اکیلا
پہلی بات ہندو، دوسری بات انگریز، تیسری بات اپنے بھی اٹھیں گے میری مخالفت میں اکیلا کیسے لڑوں گا؟ تو کہتے حضور نبی علیہ السلام نے میرے دل کے خیال کو جان لیا، اور آپ نے آگے سے فرمایا ڈونٹ وری محمد علی جناح آئی ایم ود یو، تو نہ گھبرا میں تیرے نال ہاں۔ یہ صرف اس لیے بچا ہوا ہے کہ حضور ہمارے ساتھ ہیں، باقی کسر کسی نے نہیں چھوڑی ہے، باقی کسر کسی نے نہیں چھوڑی ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضور کا وطن ہے جی، یہ حضور نبی علیہ السلام کا دیس ہے، انشاءاللہ رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، یہ آباد ہی رہنی ہے جی انشاءاللہ، کیونکہ یہ حضور نبی علیہ السلام کا دیس ہے۔ اور لکھا ہے جی جب یہ 65 میں حملہ ہوا نا پاکستان پہ، رات کو سوتے میں وہ جناب وہاں سے یہ کہہ کے نکلے تھے جی ناشتہ جا کے لاہور کرنا ہے، 600 ٹینکوں کا حملہ، کوئی چھوٹا حملہ تو نہیں ہوتا ادھر، وہ یہ کہہ کے نکلے تھے کہ ناشتہ جا کے لاہور کرنا ہے ادھر، ہم تو سوئے ہوئے تھے جی، سوتے میں حملہ ہوا تھا، لیکن کرم کیویں ہوا، کیسے ہوا، لکھا ہے آج بھی اخبار موجود ہیں حضرت، جو سو حضور نبی علیہ السلام کے خادم تھے نا معاہدہ شریف مدینہ طیبہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ نیند کا غلبہ ہوا، اور میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے زرہ باندھی ہے، جنگی لباس، حضور نبی علیہ السلام نے زرہ باندھی ہے، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی خواب ہی میں محبوب علیہ السلام یہ کیا؟ تو کہتے ہیں آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہندوستان نے میرے پاکستان پہ حملہ کر دیا، میں اپنے پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، آئے آئے، یہ پتر اسی لیے بچا ہوا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد شامل حال ہے، باقی کسی نے کسر نہیں چھوڑی، کسی نے جس کو موقع ملا اس نے حضرت جی دونوں ہاتھوں سے لوٹا اس پاکستان کو۔ بات صرف وہی ہے جو کسی نے لکھا تھا نا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، باقی کسر کسی نے نہیں چھڑی، بات صرف یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ صرف کرم ہے میرے بچے، اس لیے پتہ اس دفعہ کوئی 14 اگست پہ کو فضول حرکت نہ کرنا، 2 نفل شکرانے کے پڑھنا اور اپنے پاکستان کے لیے دعا کرنا، یا اللہ یہ پاکستان ہے، وہ ہم پر پڑھتے ہیں نا جی پاکستان کا مطلب کیا، نہیں جی مزہ نہیں آیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، ہاں جی، یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، لیکن پتر بس جی نہ آئے پیسے والی کوئی بھی، اب بس بیٹھو جی، اب پیسوں کے لیے کوئی نہ آئے جی، اب بس بیٹھو سارے، ٹھیک ہے جی، پیسے لینے ہوں تو اور بڑے کام ہیں ذرا، ٹھیک، اب بس بات سن لو میرے لیے یہی بہت کچھ ہے ذرا، وہ لیکن پتر مجھے سچ بتانا، آج تقریباً 75 سال ہونے لگے ہیں پاکستان کو بنے، سچ بتانا آج 75 سالوں بعد ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ کسی ہوٹل میں جائیں اور گوشت منگوائیں تو سچ بتانا ایک دفعہ دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں آتا، پتہ نہیں کی سچ بتانا آتا ہے نا خیال جی، پتہ نہیں کھادا گوشت، مسجد میں بیٹھے ہو جی، آپ بول سکتے ہو، اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہو آپ بول سکتے ہو، نہیں جی مولوی صاحب اس طرح گل نہیں ہے، سچ بتانا آپ کہیں بھی چلے جاؤ، بڑے سے بڑے میں چلے جاؤ، چھوٹے سے چھوٹے میں چلے جاؤ، آپ گوشت منگوائیں، سامنے گوشت آئے تو ایک دفعہ دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں آتا، پتہ نہیں ٹھیک ہو گیا، آپ حضرت جی کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز کھانے لگو جس میں مرغی یوز ہوئی ہے تو ایک دفعہ دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں زندہ سی کہ ٹھیک ہو گیا، آپ اگر کسی دکان پہ دودھ لینے جاؤ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں دودھ دے کے نہیں جی پانی والی گل کی کر دے بھا جی، 2000 کی جے پانی والا بھی لب جے تو بڑی گل جے، ہاں جی اس دور میں اگر کسی کو پانی والا بھی مل جائے بڑی غنیمت ہے جناب، اب تو پانی بڑی دور رہ گیا جی، تو پتر یہ ہے 75 سالوں بعد پاکستان ہے، یہ 75 سالوں بعد پاکستان ہے، نہیں یار بدلی اپنے آپ، اور پتہ ہے ہماری سب سے بڑی بیماری کیا ہے،
جو ہمیں لگ گئی ہے. وہ کیا؟ میں سارے ٹھیک کرن نکلیا ہوں, آپ ہی ہونا کوئی نہیں. مینوں سارے دے عیب نظر آتے نہیں, اپنا لبدا کوئی نہیں. پتر اپنے آپ کو دیکھو, چھوڑ دو سب کو حضرت, اپنے آپ کو ٹھیک. آؤ آج یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جنی دیر حضرت میں دوجیاں ٹھیک کرتا رہا نا, تو آپ ہی نہ ٹھیک ہویا نہیں دیر کھ نہیں جی ہونا ہے. اسی دن ٹھیک ہوگا حضرت جس دن میں خود کو ٹھیک کرنے نکلوں گا. آؤ حضرت جی خود کو ٹھیک کریں. کوشش کرو دھوکہ نہ دو, کوشش کرو جھوٹ نہ بولو, کوشش کرو جھوٹ نہ بولو, اچھا سوچو. میں ایک دفعہ لاہور تھا, تو وہاں ایک حضرت صاحب کا لیکچر تھا. وہ پروفیسر ہیں حضرت جی پنجاب یونیورسٹی میں. وہ کہتے ہیں جی میں جاپان گیا کسی دورے پہ نا, کہتے ہیں میں نے وہاں لیکچر دینے تھے 2-3, کہتے ایک دے لیا, اب آگے ایک اور جگہ لیکچر دینے جانا تھا. کہتے میرے پاس کارڈ تھا آگے جانے کے لیے. کہتے میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو وہ کارڈ دکھایا, میں نے کہا جی وہاں جانا ہے. اس نے کہا جی بیٹھ جائیں. کہتے میں بیٹھ گیا. بیٹھتے اس نے اپنی ٹیکسی کا میٹر آن کر لیا. کہتے ہیں گاڑی چل پڑی. کہتے تھوڑا سا آگے جا کے نا اس نے اپنی ٹیکسی کا میٹر بند کر دیا, لیکن گاڑی نہیں روکی, گاڑی چل رہی ہے. کہتے میں بڑا پریشان ہوا, بھائی اس کے دل میں کون سی ایسی کوئی محبت آ گئی میرے لیے کہ یہ مجھے فری لے کے جا رہا ہے. کہتے کافی آگے جا کے اس نے یو ٹرن لیا اور دوسری سڑک پہ آ گیا. پھر گاڑی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. کہتے آگے آ کے نا اس نے پھر اپنی گاڑی کا میٹر آن کر دیا, اور جس جگہ میں نے جانا تھا وہ مجھے لے گیا. اس نے اتارا. کہتے میں جیسے اترا, وہ جنہوں نے جاپان مجھے دعوت دی تھی نا, جن کو جاپانی زبان آتی تھی, کہتے میں نے ان سے کہا حضرت اس ٹیکسی ڈرائیور کو روکیں, اس کو جانے نہ دیں. وہ رک گیا. کہتے میں نے کہا اس سے پوچھیں کہ جب میں اس کی ٹیکسی میں بیٹھا تو اس نے میٹر آن کر دیا, آگے جا کے اس نے میٹر بند کر دیا, پھر آگے جا کے اس نے کافی زیادہ آگے یو ٹرن لیا, دوسری طرف آیا, ادھر بھی بڑی دیر گاڑی چلتی رہی, پھر اس نے آگے آ کے پھر ٹیکسی کا میٹر آن کر دیا. یہ کیا تھا پوچھو اس سے. تو کہتے جب اس نے پوچھا نا تو اس جاپانی ڈرائیور نے جواب کیا دیا. اس نے کہا جب یہ میری ٹیکسی میں بیٹھے تو تھوڑا سا آگے جا کے نا یو ٹرن تھا, ان کی مطلوبہ جگہ جانے کے لیے تھوڑا سا آگے یو ٹرن تھا, لیکن کیا ہوا بس مجھے کوئی خیال آ گیا, میری توجہ نہیں رہی, میں وہاں سے یو ٹرن نہیں لے سکا. اب اگلا یو ٹرن بہت آگے جا کے تھا, تو اب اگر میں پہلا یو ٹرن نہیں لے سکا تو قصور ان کا نہیں, قصور میرا تھا. اس لیے میں نے میٹر بند کر دیا, اس لیے میں نے میٹر بند کر دیا. پھر آگے گیا, یو ٹرن لیا, اور وہی یو ٹرن جہاں پہلی دفعہ میں نے مڑنا تھا, بے توجہی میں بے خیالی میں میں نہیں مڑ سکا, جب وہاں آیا نا تو میں نے پھر میٹر آن کر دیا. لیکن ہم نہیں پتہ. آؤ بدلیں خود کو, بدلیں خود کو, بدلیں خود کو. نہیں تو پتر جو حالات ہیں یہ حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے. آؤ اس 14 اگست پہ نہ جی کچھ خود کو بدلیں. کوئی بچہ پتر توتا نہ خریدے, کوئی بچہ اپنی گاڑی کا سلنسر نہ نکالے, کوئی بچہ کوئی ایسی فضول حرکت نہ کرے. اگر اپنے پاکستان سے پیار ہے کچھ پکا کے بانٹ دینا, نہیں تو 2 نفل پڑھنا شکرانے کے, یا اللہ تیرا شکر ہے پاکستان دیتا, اور اپنے پاکستان کے لیے دعائیں کرنا, یا اللہ میرے ملک کو ترقیاں دے, میرے ملک کو یا اللہ سکون دے, میرے ملک کو عروج دے میرے مالک. کبھی حضرت جی وہ جرمنی جس کو ہم نے قرضہ دیا تھا, آج ہم کہاں کھڑے ہیں, جرمنی کہاں کھڑا ہے حضرت. بدلو پتر خود. اور اقبال نے بھی کہا تھا, اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. اور اسپیشلی حضرت جتنے نوجوان بچے بیٹھے اللہ کا شکر ہے پتر, ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں, ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, لیکن پتر صرف لفظی غلامی سے کام نہیں چلے گا. آپ کچھ عملاً بھی کر کے بتاؤ کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہم صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں, ہم عثمان غنی کے نام لیوائیں, ہم عمر فاروق کے نوکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ہم امام حسین کے غلام ہیں, ہم امام حسن کے غلام ہیں. کچھ عملی طور پہ بھی کر کے بتاؤ حضرت. اب وقت ہے جی, اب اس پاکستان کو عمل کی ضرورت ہے, صرف باتوں کی نہیں.
اس پاکستان کو عمل کی ضرورت ہے پتر، صرف نعروں کی نہیں. اس پاکستان کو عمل کی ضرورت ہے، صرف ایویں بے باک داموں کی نہیں، عمل کی ضرورت ہے. ہمارے عمل سے جھلکے کہ ہم واقعی علی والے ہیں، ہمارے عمل سے جھلکے ہم واقعی صدیق اکبر والے ہیں، ہمارے عمل سے جھلکے ہم واقعی امام حسین کے ماننے والے ہیں. ہمارے عمل سے پتہ چلے. اب دیکھو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ تھے حضرت جی علی والے، یہ تھے امام حسین والے. انہوں نے زمانے جیتے حضرت، انہوں نے دنیا فتح کی. ہمارے حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فیض ہی اہل بیت کا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض. حضرت لکھا ہے کہ امام صاحب نا کپڑے کے تاجر تھے اور بڑے امیر آدمی تھے حضرت، اور آپ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے. اور یہ یاد رکھنا حضرت، صدقے کا ثواب 1 گنا ہے، قرض دینے کا ثواب 2 گنا ہے حضرت. لیکن ذرا دیکھ لینا بندہ، بات سمجھ گئی ہو نا، صدقے کا ثواب 1 گنا ہے، قرض دینے کا ثواب 2 گنا ہے. امام صاحب کو اللہ نے بڑا دے رکھا تھا، آپ کپڑے کے تاجر تھے، لکھا ہے بڑی کثرت سے جو ہے نا لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا، ایک مجوسی آپ سے پیسے مانگنے آ گئے، آپ نے دے دیے. وقت آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے گیا حضرت اس ٹائم تک پیسے لوٹا دوں گا. فرمایا ٹھیک ہو گیا. وہ ٹائم آ گیا، نہیں آیا. حضرت نے اور مہلت دی، وہ نہیں آیا. حضرت نے اور مہلت دی، وہ پھر بھی نہیں آیا. آپ کو یہ خیال گزرا کہیں وہ زیادہ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ ظاہر ہے جی پیسے اسی نے مانگنے جانے ہیں نا جو پریشان ہے، دوسرے نے کہا کو مانگنے ہیں. کہیں وہ زیادہ پریشان تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہو گیا. لکھا ہے کہ امام صاحب حضرت اس کی خبر گیری کرنے گئے. اب اس کا گھر تلاش کر رہے تھے، توجہ زمین کی جانب نہیں تھی. وہ لکھا ہے بے توجہی میں آپ کے پاؤں پہ نا انسانی غلاظت لگ گئی. اب ظاہر ہے ہاتھ سے تو اتارنی نہیں تھی. لکھا ہے آپ نے پاؤں کو نا جھٹکا دیا حضرت، تو آپ کے پیروں سے غلاظت اتر کے نا اسی مجوسی کی دیوار کو لگ گئی حضرت. اب مجوسی کون ہے؟ جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، جو چاہے کر سلوک کر سکتے تھے حضرت. لیکن کیا تھے وہ؟ پتر عمل والے لوگ تھے، وہ تقوی والے لوگ تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. دل میں خیال آیا ہو اس کی دیوار مجھ سے گندی ہو گئی ہے، کل کہیں اسی بات کی وجہ سے نہ پکڑا جاؤں. وہ لکھا آپ نے زمین سے نا ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کی دیوار سے گندگی اتارنی شروع کر دی. یہ ہماری طرح ٹیلوں والی دیواریں نہیں، کچی دیواریں، مٹی کی بنی ہوئی. جب آپ نے غلاظت اتاری نا، ساتھ کتنی مٹی بھی اترنی شروع ہو گئی، دیوار میں گڑا پڑنے لگ پڑا. اب پھر گھبرائے، وہ اس کی تو دیوار مجھ سے خراب ہو رہی ہے، کہیں اس بات پہ نہ پکڑا جاؤں. بندہ کون ہے؟ جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، مسلمان نہیں، مجوسی ہے. آپ نے حضرت آخر اس کے دروازے پہ دستک دی، نوکرانی نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا اس سے جا کے کو نعمان آئے ہیں. وہ جا کے نا اندر چھپ گیا، شاید حضرت پیسے مانگنے آئے ہیں، شاید حضرت پیسوں کا تقاضا کرنے آئے. وہ اندر جا کے چھپ گیا. جب کافی دیر نہیں نا آیا، ابھی صاحب بصیرت تھے، فراست تھے، صاحب فراست تھے. آپ نے پھر دروازے پہ دستک دی، نوکرانی آئی. آپ نے فرمایا اس سے جا کے کو گھبرا نہ، میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، مجھے آ کے نکال. وہ بڑا گھبرایا ہوا آ کے عرض کرنے لگا حضرت آپ مسلمانوں کا امام، لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد، آپ کا ملک، آپ کے لوگ، آپ کو کون سی ایسی مشکل آ پڑی جس سے میں نکالوں گا؟ آپ نے فرمایا تو قرض لے کے گیا، تو آیا ہی نہیں، پھر نہیں آیا. میں اس خیال سے تیرے گھر آیا تھا کہیں تو زیادہ پریشان تو نہیں، کہیں تو بیمار تو نہیں ہو گیا. میں تو تیری خبر گیری کرنے آیا تھا. بے توجہی میں پیر پہ انسانی غلاظت لگ گئی، میں نے پیر کو جھٹکا دیا غلاظت اتارنے کے لیے، غلاظت تیری دیوار کو لگ گئی. میں ڈر گیا اس کی دیوار مجھ سے بدنما ہو گئی ہے، کل کہیں میرا رب مجھے اسی بات پہ نہ پکڑ لے. میں نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا، تیری دیوار سے غلاظت اتار رہا تھا، ساتھ کتنی مٹی بھی اتر گئی، دیوار بدنما ہو گئی، دیوار میں گڑا پڑ گیا. پھر ڈر گیا ہوں اس بات پہ کہیں اس بات سے نہ پکڑا جاؤں. اب تو ہی بتا اس دیوار کا کیا کرنا ہے؟ وہ کبھی دیوار کو دیکھے، کبھی آپ کو دیکھے، کبھی دیوار کو دیکھے، کبھی آپ کو دیکھے. قدموں میں گر پڑا، عرض کرتا ہے حضور دیوار کی غلاظت چھوڑو، کلمہ پڑھا کے پہلے میرے اندر کی غلاظت اتارو. ہیں آئے اس طرح پتر کام ہوا، اس طرح کام ہوا ہے، اس طرح کام ہوا ہے، اس طرح کام ہوا. دوسری سن لو، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. ساڈے منڈیاں نو حضرت جی بڑا ہی غصہ آندا ہے. ساڈے ماشاءاللہ منڈے جڑے نے نا لڑن دیاں جوانیاں سلامت رکھے، بڑا ہی غصہ آندا ہے. لیکن آندا کدے تے؟ ماں تے، ابو تے نہیں آندا.
پتہ نہ کوئی بھੈਣੀ بھی ادھر جی ماں تے جڑے ویاہے نے انہوں نے بڑھی تے پتہ انہیں بیچاری نے بھی کھ نہیں کہنا اگوں تے پھر تیسرا ماڑے تے تیسرا ماڑے تے پتر یا تو پھر تگڑے تے بھی کر جی تگڑے تے نہیں کر سکتا پھر ماڑے تے بھی نہ کر ایت نہ گل ہوئی اگے بندہ تگڑا ہوئے تے بندہ نال ہی جنا ہوئے تے بندہ اگے ماڑا ہوئے تے نہ یہ نہیں گل کوئی نہ پتر تگڑے تے کر نہ ماڑے تے کر اہل بیت دا تے یہی طریقہ مبارک سی حضرت مولا مشکل کشا یہودی سے لڑ رہے ہیں گرا لیا اس کو نیچے حضرت اس کے سینے پہ بیٹھے تلوار ہوا میں لہرائی اس کی گردن اتارنے کے لیے اس نے مولا مشکل کشا کے چہرے کی بے ادبی کر دی آپ اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا جا ٹر جا وہ حیران رہ گئے عرض کرتا ہے مولا علی وہ اتنی لڑائی لڑ کے مجھے گرایا اتارو میری گردن فرمایا اب تجھے کچھ نہیں کہنا جا چلا جا وہ یہودی کہتا ہے کیوں فرمایا پہلے تجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا اب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے اب لڑائی علی کی ذات کی بن گئی ہے اور علی کا طریقہ ہے علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا علی نے اپنی ذات کے لیے کہ وہ ثابت کیا جی اور پھر یہ فیض آگے بھی جاری ہو ساری یہ فیض امام حسن میں بھی آیا امام حسین میں بھی آیا امام زین العابدین میں بھی آیا امام محمد باقر میں بھی آیا امام جعفر صادق میں بھی آیا آج حضرت جی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اہل بیت کی غلامی کا لیکن غصے دے پرے لڑاکے بدتمیز گندی زبان بولنے والے نانا میرے بچوں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا 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 وہ تو معاف کرنے والے ہوتے ہیں آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو جو کربلا میں ہوا نہ پہلے ملے گا نہ بعد میں ملے گا کوئی عام بات نہیں تھی آنکھوں کے سامنے سب کچھ کر دیا گیا اور یہ بھی بات نہیں تھی وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے کمال یہ تھا وہ سارا کچھ ہی کر سکتے تھے لیکن پھر بھی کچھ نہیں کی یاد ایمی تو نہیں میاں محمد بخش صاحب نے لکھا حضرت آپ فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا ایتھے اٹھ کے کھلوئے منو اپنی زیارت کرائے کیڑا ہے بھئیہ اس ٹائم جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لائے اٹھ کے بھائے جڑا کوئی ہے جو کہ ایتھے اللہ دا ولی بیٹھا ہے جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لائے نا جی نا او ہی سن حضرت طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں او پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہیں آئے آئے پتر کوئی نہ یہ سمجھے وہ کار کچھ نہیں سکتے تھے سارا کچھ ہی کر سکتے تھے امام حسین اشارہ فرماتے تو کئی ہزار فرات آپ کے قدموں سے جاری ہو جاتے تھے لیکن مسلک کیا تھا جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے نا حضرت اور کمال یہ تھا کہ اللہ پاک نے آگے ایک سلسلہ چلانا تھا اپنے محبوب کی نسل پاک کا حضرت ٹھیک ہے جی لکھا ہے جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے کوفہ لے جائے گئے پھر یہ قافلہ کوفہ سے مدینہ طیبہ آیا پھر یہ قافلہ نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا گھر ہے نا وہ مدینہ سے باہر بنایا وہ جتنے آپ نوجوان بچے بیٹھے ہو نا پتر اللہ آپ سب کو مدینہ پاک لے جائے اگر وہاں کو آپ کا پاکستانی ڈرائیور جاننے والا ہوا نا تو اسے کہنا یار مجھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زیارت کروا آج بھی ہے ذرا مدینہ پاک سے تھوڑا باہر ہے ذرا تھوڑا باہر ہے آج بھی ہے ذرا اور جیسے سعودیہ والوں کی عادت ہے نا انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی روا رکھا ہے اور انہوں نے اس مکان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا حضرت اس کو مسمار کر دیا ہوا ہے بس حضرت ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا ہے جس کے ارد گرد جو ہے نا وہ لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہوئی ہیں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے حضرت اور اس کے اوپر آج بھی تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت الحزن جس پہ آج بھی تختی لگی ہوئی ہے لکھا ہے کہ امام صاحب پھر اس گھر میں رہے آ کے ہوا کچھ اس طرح کے کوئی یزیدی سپاہی تھا تو کچھ اس طرح کا معاملہ بنا کہ وہ وہاں سے بھاگ کے نا مدینہ پاک اسی مکان میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا امام صاحب سے پناہ مانگی آپ نے پناہ بھی دی لکھا ہے کتابوں میں 3 راتیں اور 3 دن وہ وہاں رہا جب جانے لگا تو امام صاحب نے اس کو جاتے ہوئے
کثیر رقم بھی دی حضرت. لکھا ہے تھوڑا سا آگے چل کے نہ واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں, حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کس طرح آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنے پیسے تو نہ دیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کمال جواب دیا. میرے جوانوں, اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے پھر اسی اہل بیت والے رنگ کی. پتر نفرتیں بڑھ رہی ہیں, لڑائیاں بڑھ رہی ہیں دن بدن. ملے 10 گھر نے 9 نہ میں لڑیا ہوں, بلکہ گھروں چھڈو حضرت جی سکے بھرا نہ لڑیا ہوں, سکی بھن نہ لڑیا تھا. ہوں تو اس دور بھی تو حضرت جی وہ بھرا بھی اللہ دا ولی ہے جڑا اپنے بھرا نہ نہیں لڑیا, نہیں تو ہر دوسرا بھرا ہی لڑے ہے. بھن بھرا نہ لڑی ہے, بھرا بھن نہ لڑیا ہے. آپ نے کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا سن ہوئے, جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا, میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں. بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. پتر پھر ہاتھ جوڑ کے کوئی میری گل نو دوسرے پاسے نہ لے کے, اللہ تعالیٰ رج رج پیسے دے. امام صاحب دے نام دا خوب لنگر ونڈو پتر, امام صاحب دے نام دا خوب لنگر, لیکن پتر صرف لنگر نہیں. اج اس پاکستان پھر کردار دی لوڑ ہے. اج ایسے برداشت دی کمی ہے. اینج لگتا ہے ہر بندہ حضرت جی سویرے بھی 3 گولیاں گسے دیاں کھاندا ہے, پھر 11 بجے کھا لیندا ہے, پھر دوپہری بھی کھاندا ہے, پھر عصر تو بعد بھی کھاندا ہے, تو پھر رات نو بھی کھاندا ہے. اینج لگتا ہے ہر بندے نو غصہ چڑھیا ہے. ہر بندہ غصے چ حضرت, ہر بندہ غصے وچ نہیں. بدلو حضرت. فرمایا وہ تیرا کردار تھا, یہ میرا کردار. اور کردار ہے نہیں ہے, بلکہ حضرت جی ایک دوجے دا جس طرح منگے گل کیتی, حضرت جی بھرا بھرا نو نہیں بلاندہ ہے. اور میں حضرت جی بڑا جب میں دیکھتا ہوں نا یہ حالات, بڑا دکھ ہوتا ہے حضرت. یہ بچے ہیں نا حضرت جی, چھوٹے ہیں ابھی, انہوں نے بڑا پیار ہوئے گا ایک دوجے نے, کیونکہ یہ انہوں سمجھ نہیں کہ پیسہ کی ہے, یہ انہوں پتہ نہیں زمین کی شے ہے, یہ انہوں پلاٹاں دا نہیں پتہ کوئی, انہوں بھی لگنا ہے نا. یہ جو بچپن ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے جی, یہ جو بچپن ہوتا ہے بڑا پیار ہوتا ہے حضرت. وہ گھر مولی والے پرونٹھے بھی پکن ہیں جی, تو جی 2 بھرا ہون تو ایک پتہ کی کہندا ہے, نہیں امی جی ٹھہر جو, اور چھوٹا آندا ہی ہونا, کٹھیاں کھاواں گے ذرا مزہ آئے گا کھانا. این جی ہے نا جی. تو جب جے چھوٹا ہوئے تو وہ کی کہندا ہے, اے امی جی ٹھہر جو, بڑے بھائی نہ آنڈے دے آندے نے تو کٹھے ہی کھانے ہیں. پھر حضرت جی تو پتہ لگتا نا پیسیاں دا, جو پتہ لگتا پلاٹاں دا, جو پتہ لگتا زمیناں دا, پھر وہ حضرت جی جی بغیر کدی آلو تے مولی والے پرونٹھے بھی نہیں سن کھادے ہیں. پھر وہ گلماں پھڑنیاں سی حضرت, پھر وہ گلماں پھڑنیاں. میں نے دیکھا حضرت جی وہ محلے جو چھوٹے بھرا نو جے کسی نے کچھ کہنا نا تو وڈے بھرا نے ڈانگ لے کے لڑن ٹر جانا. اور تیری خیر تیری ضرورت کیویں ہوئی تو میرے چھوٹے بھرا نو ہاتھ لایا. اینج ہوندا نا کیوں بھائی جی صوفی جی, لڑن ٹر جانا پنڈ, اوے تیری ضرورت کیویں ہوئی تو میرے چھوٹے بھرا نو ہاتھ لایا, میں تیرے ہاتھ وڑ چڑھاں گا پڑھ کے. ایسے تو رہنا جی, کیونکہ وہ حضرت یہ پتہ نہیں ہوندا پیسے کی نے, پلاٹ کی نے, زمیناں کی نے. پھر تو حضرت جی انہاں دی محبت دل چ جاگدی نے. پھر وہ چھوٹا بھرا جس لیے اسی کدی لوکاں نال لڑن جانے ہیں, پھر اسی اسے چھوٹے بھرا نال لڑ پینے ہیں. پھر اسے چھوٹے بھرا نال لڑنے نہ یار نہ لڑو ہے. اسی اہل بیت دے منن والے ہیں, اسی صحابہ دے منن والے, نہ لڑو نہ لڑو. وہ تیرا کردار تھا, یہ میرا کردار ہے. کردار ہے نہیں حضرت جی, گلاں بہت نے, جلسے بہت نے. بلکہ اے بزرگ بیٹھے دے نے, میں بھی علاقوں کو 300 سال پرانا بابا نہیں ہے. میں نے پتر اپنے حالات دیکھ رہے ہیں, بہت بہت بڑی محفلیں ہو رہی لیکن حاصل کچھ نہیں پتر. اے بزرگ بیٹھے دے نے حضرت, جو ہمارے بچپن کا محرم تھا نا حضرت کو سوچ نہیں سکتا مرما دا اینا ادب سی کہ کسی کا ٹی وی لگ جائے. کیوں پا جی این جی سی نا, کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا محرم آ گئے ہیں, اتنا ادب ہوا کرتا تھا محرموں کا. جیسے محرم کا چاند چڑھنا, لوگ ٹی وی سے جو الٹینے کی لیڈیں لگی ہوتی تھی لوگ وہ اتار دیتے تھے تاکہ ٹی وی لائے کوئی نہ. 10 محرم تک تصور نہیں تھا حضرت جی ٹی وی لگنے کا, اور ٹی وی والوں کا بھی یہ حال تھا. اگر ٹی وی چلتا بھی تھا نا کہ ٹی وی والوں کا بھی یہ حال تھا, کوئی پروگرام نہیں لگا کرتا تھا.
سوائے علماء کی تقاریر اور اہل بیت کی محبت، ان کی شان میں قصیدے وغیرہ پڑھے جاتے تھے، لیکن ہوں تسی دیکھ لو حضرت کھ بھی ادب ہی مک گیا. سوچ نہیں کو سکتا تھا حضرت 10 محرم ان 10 دنوں میں ٹی وی لگانے کا. نہیں بھائی محرم آگے نہیں جی، نواسہ رسول کی شہادت کے دن آ گئے ہیں، لیکن ہوں کھ بھی نہیں حضرت. اس لیے پتر بدلو اپنے آپ، بدلو اپنے آپ، بدلو اپنے آپ. وما علینا الا البلاغ المبین.